حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کم وقت گزارا ہے اور سب سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہیں اور امت تک انہوں نے پہنچائی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں، 3 حادثات ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے وہ کون کون سے 3 واقعات ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک واقعہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس دن ہمارے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور دوسرا، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو اس دن بھی ہمارے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور تیسرا فرمایا کہ میرا ایک توشہ دان تھا جو غائب ہو گیا، لوٹ لیا گیا۔ جس دن وہ توشہ دان مجھ سے لوٹا گیا مجھے اس دن مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ توشہ دان کسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے آج اس جدید دور میں شاپر ہے، یہ توشہ دان ہے، یا کپڑے کا تھیلا وغیرہ۔ پرانے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا، کپڑے کا تھیلا ہوا کرتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کا تھیلا بنایا جاتا تھا، اسے توشہ دان کہا جاتا تھا، جس میں کھانے کا سامان رکھا جاتا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ توشہ دان کا کیا معاملہ ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک توشہ دان تھا جس میں کھجوریں رکھی جاتی تھیں اور میں ان میں کھجوریں ڈالا کرتا تھا، اور جب ضرورت ہوا کرتی تھی اس میں سے نکال کر میں کھایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ پورے لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ جو میرا توشہ دان ہے اس میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ میں لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توشہ دان پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور وہ جتنی بھی کھجوریں تھیں ان کی برکت کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ لشکر میں سے 10 آدمیوں کو بلا لو۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس میں چند کھجوریں ہیں، وہ چند کھجوریں 10 آدمیوں کو کہاں کافی ہوں گی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 آدمیوں کو بلا لو۔ میں نے حکم کی اطاعت کی اور میں 10 آدمیوں کو بلا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکال کر ان 10 صحابہ کرام کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لی۔ اور جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ 10 اور آدمیوں کو بلا لو۔ میں اور 10 آدمیوں کو بلا لایا، پھر اسی طرح اور 10 آدمیوں کو، اس طرح پورے لشکر نے وہ تھوڑی سی کھجوریں جو تھیں وہ استعمال کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، میں خود اس توشہ دان میں سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے پورے دور خلافت میں میں خود بھی کھاتا رہا اور لوگوں کو بھی کھلاتا رہا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ، جب بھی ضرورت پڑے تو اس میں سے کھجوریں نکال کر کھا لینا، لیکن اسے کبھی الٹا مت کرنا۔ جس طرح ہم شاپر کو جھاڑنے کے لیے یا کپڑے کے تھیلے کو جھاڑنے کے لیے الٹا کر کے جھاڑ دیتے ہیں، آپ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی میں ایسے ہی کھاتا کھلاتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میں ایسے ہی کھاتا کھلاتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میں ایسے ہی کھاتا بھی رہا اور اپنے دوستوں کو کھلاتا بھی رہا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت جو لوٹ مار مچی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سامان لوٹا گیا، تو اس میں میرا یہ توشہ دان بھی لوٹ لیا گیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان پوچھنے والوں کو کہ دیکھو، لگ بھگ میں نے اس توشہ دان میں سے 200 وسق کھجوریں استعمال کی ہیں۔ 200 وسق کھجوریں آج کا جو وزن ہے وہ تقریباً 1050 من کھجوریں وہ بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی کھجوریں اس میں سے نکال کر استعمال کی، اور فرمایا 27 سال تک میں اس میں سے کھجوریں نکال کر استعمال کرتا رہا۔ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ایسے 20 واقعات احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں۔ یہ مشرکین مکہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے جو اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بس بات یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں پر انسان کے مہر لگا دیتا ہے پھر انسان وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر جب مہر لگ جاتی ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ اندھے تھے، ان کا دل تھا لیکن وہ بے نور تھا، وہ سب کچھ دیکھتے تھے لیکن ان کا دل اور ان کا دماغ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ورنہ اس قسم کے تو 20 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی دکھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی دکھائے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔